تجزیہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان جاوید سلیم، پولیٹیکٹ کی ورچوئل ساؤتھ ایشیا تجزیہ کار۔ اور میں ہوں عاطف احمد، پولیٹیکٹ کا ورچوئل US تجزیہ کار۔ جی، یہ تجزیہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں قائم اسٹریٹجک ایڈوائزری فرم پولیٹیکٹ نے تیار کیا ہے۔ پولیٹیکٹ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے امور، غزہ بحران اور اس کے جنوبی ایشیا کی سیاست پر اثرات کا جائزہ لیتا رہا ہے، خاص کر ابراہیمی معاہدوں اور دو ریاستی حل کے حوالے سے۔ بالکل، اور آج ہم دوحہ میں جو حالیہ اسرائیلی حملہ ہوا حماس مذاکرات کاروں پر، اس کے مضمرات پر بات کر رہے ہیں۔ صحیح، تو مرکزی سوال آج یہ ہے کہ اس حملے کی اصل اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ بنیادی طور پر، جیسے میں سمجھتی ہوں، ایک سفارتی تباہی ہے اور علاقائی استحکام کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے؟ میرا زاویہ اس سے تھوڑا مختلف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حملہ ظاہر ہے اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ اسرائیل کی جو سیکیورٹی کی منطق ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ ہے نا، وہ مشکل پوزیشن ہے جس میں امریکہ اب خود کو پا رہا ہے۔ اچھا، میں اپنی بات واضح کرتی ہوں۔ دیکھیں، یہ جو 9 ستمبر کا حملہ تھا جس میں ایک قطری آفیسر سمیت جانے گئیں، وہ غزہ جنگ بندی مذاکرات کے لیے ایک بہت کاری ضرب تھی۔ قطر، جو ایک اہم ثالث تھا، اس نے خود کہا کہ اس سے فوری معاہدے کی جو امیدیں تھیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہ حملہ صرف مذاکرات کو پٹری سے نہیں اتارتا، بلکہ قطر جیسے ایک ثالث کی خود مختاری کی بھی آپ دیکھیں سنگین خلاف ورزی ہے۔ GCC ممالک کا شدید رد عمل اور پھر عرب اسلامی سربراہی اجلاس کا منصوبہ، یہ سب اسی غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ بلکہ بات اس سے بھی آگے ہے۔ دوحہ آپ یاد کریں، پہلے طالبان امن معاہدے کی جگہ تھا، اب وہی جگہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنی ہے۔ اس سے تو وہ تصور ہی مجروح ہو گیا ہے کہ سفارت کاری کے لیے کوئی محفوظ مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ سفارت کاری پر فوجی طاقت کی کھلی ترجیح نہیں لگتی، خاص طور پر جب نتنیاہو مکمل شکست پر اصرار کر رہے ہیں اور فلسطینی ریاست سے صاف انکار کر رہے ہیں؟ جی، میں سمجھ رہا ہوں آپ کا زور سفارتی عمل پر جو منفی اثرات پڑے ہیں ان پر ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اسرائیل نے یہ قدم ایک خاص حساب کتاب کے تحت اٹھایا ہو؟ یعنی شاید مقصد یہ تھا کہ قطر اور دوسرے جو ثالث ہیں ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ حماس کو غیر مسلح کرنے اور مستقبل کے کسی بھی سیاسی کردار سے روکنے کا جو اسرائیلی مطالبہ ہے اس کی حمایت کریں۔ اصل مسئلہ جو اب بنا ہے نا، وہ امریکہ کے لیے ہے۔ دیکھیں، قطر ایک اہم غیر نیٹو اتحادی ہے، وہاں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، وہ ثالثی میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل امریکہ کا سب سے قریبی علاقائی اتحادی ہے۔ تو یہ حملہ واشنگٹن کو اس دوراہے پر لے آیا ہے کہ کیا وہ اپنے عرب اتحادیوں کے ساتھ جو دہائیوں پرانے تعلقات ہیں، اپنی ساکھ ہے، اس کو اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات کے دفاع میں قربان کرے گا؟ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے حملے پر ناخوشی کا اظہار ہوا، وہ بھی شاید اسی اندرونی امریکی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن عاطف، کیا اس حساب کتاب میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، خطے پر جو وسیع اثرات پڑ رہے ہیں ان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا گیا؟ یعنی ایک سنی عرب سرزمین پر حملہ، یہ اس بیانیے کو کتنی تقویت دیتا ہے کہ یہ جنگ صرف حماس کے خلاف نہیں بلکہ شاید اسلام کے خلاف ہے؟ اور یہ امریکہ کی ماضی کی حکمت عملی، جہاں وہ القاعدہ جیسی عالمی تنظیموں اور طالبان جیسے مقامی گروہوں میں فرق کرتا تھا، اس کے تو بالکل برعکس ہے۔ یہی تاثر ابراہیمی معاہدوں کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہو سکتا ہے، جن کا مقصد ہی خطے میں تعلقات کو معمول پر لانا تھا۔ تو کیا اسرائیل کے یہ اقدامات اور بالواسطہ طور پر امریکی حمایت خطے کو مزید عدم استحکام کی طرف نہیں دھکیل رہے، جس کا فائدہ ظاہر ہے چین اور روس جیسے امریکی حریفوں کو پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، آپ علاقائی رد عمل اور بیانیے کی جو اہمیت ہے اسے بالکل صحیح اجاگر کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا خطرہ ہے کہ یہ تاثر جڑ پکڑ لے کہ اسرائیل اور امریکہ اسلام کے خلاف کسی وسیع جنگ میں ملوث ہیں۔ یہ شدت پسندی کی نئی لہر کو جنم دے سکتا ہے اور ابراہیمی معاہدوں کا مستقبل بھی جی بالکل خطرے میں ہے۔ لیکن امریکی نقطہ نظر سے دیکھیں تو فوری چیلنج یہ ہے کہ وہ اپنی ساکھ کیسے بچائے۔ کیا وہ اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کرے گا؟ اس سے اسرائیل ناراض ہوگا، یا وہ خاموش رہے گا، جس سے عرب اتحادی مایوس ہوں گے اور بطور ثالث امریکہ کا کردار مزید کمزور پڑے گا؟
تو یہ حملہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے ایک آپ کہیں کڑا امتحان ہے۔ کیا واشنگٹن اپنے علاقائی استحکام کے ویژن کو اسرائیل کے سیکیورٹی خدشات پر ترجیح دے گا یا اس کے برعکس ہوگا؟ تو خلاصہ یہ کہ میرے خیال میں جو بنیادی نقصان ہوا ہے وہ سفارتی عمل کو، علاقائی اعتماد اور استحکام کو پہنچا ہے، قطر جیسے ثالثوں کا کردار کم ہوا ہے، اور اس تنازع کو ایک خطرناک مذہبی رنگ ملنے کا امکان بڑھ گیا ہے، اور دو ریاستی حل کا امکان تو مزید معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل بحران امریکہ کے لیے ہے۔ اس حملے نے امریکی پالیسی کے جو تضادات ہیں ان کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے، اور اس سے اپنے کلیدی اتحادیوں اور علاقائی مفادات کے درمیان ایک بہت مشکل انتخاب پر مجبور کر دیا ہے۔ ابراہیمی معاہدوں سے لے کر آپ دیکھیں، وسیع تر مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ تک سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ دوحہ حملے کے اثرات کثیر الجہتی ہیں اور گہرے ہیں۔ فوری طور پر جنگ بندی کی کوششیں ضرور متاثر ہوئی ہیں، لیکن جو طویل مدتی اثرات ہیں وہ علاقائی سیاست، امریکہ کے کردار اور شاید تنازع کی نوعیت پر بھی پڑیں گے۔ بالکل، اور حماس کے مستقبل، اسرائیل کے حتمی مقاصد کیا ہے اور امریکی رد عمل کی سمت کیا ہوگی، اس پر مختلف تشریحات موجود رہیں گی۔ اس صورتحال کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے ان مختلف زاویوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، اس موضوع پر مزید گہرائی میں تجزیہ اور تفصیلی حوالہ جات وہ پولی ٹیکٹ کی ویب سائٹ polytect.com پر مکمل آرٹیکل میں دستیاب ہیں۔ تجزیہ میں شامل ہونے کا شکریہ۔